बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते आप सब खैरियत से होंगे। IKS नाफ्ताल TV की तरफ से मैं आपका होस्ट इमरान आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोरोना। कोरोना क्या चीज़ है? ये कोई नई बीमारी है या किसी पुरानी बीमारी को एक नया नाम दे दिया गया है? कोरोना की हकीकत क्या है? टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। खलीफा हारून रशीद के दौर में कैद पड़ गया। कैद के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और मराकश से लेकर कूफा तक पहुँच गए। खलीफा हारून रशीद ने अपने गोदाम खोल दिए, अनाज लोगों में तकसीम कर दिया और अपने अमरा को अहकामात जारी किए कि वो गरीबों की मदद कर। हर अरबा इस्तेमाल किया गया लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। खलीफा हारून रशीद परेशानी के आलम में अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और अपने वज़ीर यहया बिन खालिद को तलब किया। यहया बिन खालिद जब आए तो खलीफा हारून रशीद ने उससे कहा कि कोई दास्तान सुनाओ। यहया बिन खालिद जो कि नहायत ही दाना शख्स था जिसने बादशाह की तरबियत भी की थी, वो बादशाह से कहने लगा कि एक दास्तान मैंने पढ़ी थी जो मैं आपको सुनाता हूँ। हारून रशीद ने कहा कि दास्तान बयान करो, कौन सी दास्तान है? यहया बिन खालिद कुछ इस अंदाज में कहने लगा कि एक जंगल में एक बंदरिया और उसका बच्चा रहता था। एक दिन बंदरिया को एक सफ़र पर जाना था और वो सोचने लगी कि वो अपने बच्चे को साथ नहीं लेकर जा सकती, तो वो अपने बच्चे को किसके हवाले करे। तो वो जंगल के बादशाह शेर के पास आई और उससे कहने लगी कि ये मेरा छोटा बच्चा है, मैं सफ़र पर जा रही हूँ, ये मैं आपके पास अमानतन रख के जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊँगी तो ये अमानत अपना बच्चा आपसे वापस ले लूँगी। शेर ने हामी भरी। जब बंदरिया वहाँ से चली गई तो शेर बंदरिया के बच्चे को पीठ पे सवार करके जंगल में निकल जाता और अपने रोज़मर्रा के काम करता और वापस शाम को घर वापस आ जाता। एक दिन जब शेर जंगल में निकल गया तो एक खुले आसमान तले उकाब बंदरिया के बच्चे को शेर की पीठ से उठा लिया। शेर इंतहाई परेशान हुआ लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो परेशानी के आलम में वापस अपने घर आया। अल-मुख्तसर जब बंदरिया सफ़र ख़त्म करके वापस आई तो वो शेर के पास आई और उससे अपनी अमानत यानी अपना बच्चा मांगने लगी। शेर ने जो सारी दास्तान थी वो सुनाई और कहने लगे कि आपका बच्चा मेरे पास नहीं है। तो इस पे बंदरिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने शेर से कहा कि ए बादशाह सलामत, आप मेरे एक अमानत यानी बच्चे की हिफाजत नहीं कर सके तो आप इस जंगल के निज़ाम को कैसे चलाओगे? इस पर शेर ने इंतहाई एक खूबसूरत जुमला कहा और कहा कि ए बंदरिया, ये आफत ज़मीनी आफत नहीं थी, ये आसमानी आफत थी और ये आसमान से उतरी हुई थी। अगर ये ज़मीनी आफत होती तो मैं इसका मुकाबला करता, इसको फेस करता, लेकिन ये आफत आसमानी थी। ज़मीनी आफत होती तो मैं अब ज़मीनी ख़ित्ते का बादशाह हूँ तो मैं इसका मुकाबला करता। इसी तरह यहया बिन खालिद ने भी हारून रशीद से कहा कि जो ये आफत है ये निकेत, ये ज़मीनी आफत नहीं है, ये आसमानी आफत है। अगर ये ज़मीनी होती तो आप हर तरीका इस्तेमाल करते इसको रोकने के लिए, लेकिन ये जो आफत है ये आसमानी आफत है, ये आसमान से उतरी है। इस आप अभी फ़कीर बन जाए, बादशाह ना बने और अल्लाह ताला से दुआ करे कि वो इस आफत को ख़त्म करें। जब हम कोरोना से नावाकिफ़ थे तो इससे पहले जब हमारे गले में दर्द होता था, हमारा सीना ख़राब होता था, हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, हमारा नाक बंद होता था और इसके अलावा सर में दर्द होता था, जब तेज़ बुखार होता था, अक्सर सर्दियों के मौसम में ऐसा होता था तो हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर से अपना चेकअप करवाते थे। वो नॉर्मल चेकअप के बाद हमें मेडिसिन लिख के देते थे। कभी किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि
کہ آپ پہلے ٹیسٹ کرواؤ، ٹیسٹ کروانے کے بعد ہم آپ کو میڈیسن لکھ کے دیں گے۔ نہیں، وہ نارمل کی چیک اپ کرنے کے بعد ہمیں میڈیسن دے دیتے تھے۔ نارمل کی چیک اپ کے بعد میڈیسن جو ہم لیتے تھے 1 یا 2 خوراک لینے کے بعد ہم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ 5 لوگ دوسری دفعہ بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر انسان کی قوت مدافعت مختلف ہوتی ہے۔ اس بیماری کا جو نام تھا یہ تھا نزلہ زکام، جو کہ پاکستان میں عام ہے، کیونکہ یہاں پر ایک تو صفائی کا انتظام اتنا نہیں ہے، دوسرا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہے۔ اب بات کی جائے یورپ کے ترقی یافتہ ممالک کی، جہاں پہ صفائی کا بہت ہی اعلیٰ انتظام موجود ہے، ان علاقوں میں یہ بیماری یعنی نزلہ زکام پہلے موجود نہیں تھا۔ اب جب کہ یہ بیماری ان علاقوں میں چلی گئی ہے تو ان کے لوگوں پر بہت زیادہ اثر اس نے کیا ہے۔ جب ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو وہ پھر جو جراثیم نظر آئے ہیں اس کو انہوں نے کرونا کا نام دے دیا۔ اس لیے یہ بیماری پہلے وہاں موجود نہیں تھی، وہاں کے لوگ اس سے ناواقف تھے، یعنی وہاں کے لوگوں کے جو قوت مدافعت تھی وہ اس بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکی، جبکہ پاکستان میں یہ مرض عام ہے نزلہ زکام، اور لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ نزلہ زکام ایک بندے سے دوسرے بندے کو منتقل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں ایک شخص کو نزلہ زکام ہو گیا ہے تو موجود باقی افراد کو بھی وہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے۔ اس لیے جس شخص کو نزلہ زکام ہوتا ہے اس کا برتن یعنی گلاس وغیرہ الگ کر دیے جاتے ہیں تاکہ اس کی بیماری دوسرے کو منتقل نہ ہو۔ یہی بات کرونا میں بھی ہے، کرونا جو بیماری ہے یہ بھی دوسرے کو منتقل ہو جاتی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ سادہ سا علاج، اگر آپ اپنے مریض کو کسی اچھے سے اسپتال میں بھی داخل کرواتے ہو تو پہلے بات وہ آپ کے مریض سے آپ کو ملنے نہیں دیں گے۔ دوسری بات آپ کو کہیں گے کہ پہلے دن آپ 1 لاکھ روپے جمع کرواؤ۔ جب آپ 1 لاکھ جمع کرواتے ہو تو دوسرے دن آپ کو پھر کہتے ہیں 1 لاکھ جمع کرواؤ، یعنی ہر دن وہ آپ کو کہتے ہیں 1 لاکھ جمع کرواؤ۔ جب آخر کار آپ تنگ آ کر اپنے مریض کو اسپتال سے ڈسچارج کرواتے ہو اور آپ اپنے مریض سے پوچھتے ہو کہ آپ کا کیا علاج ہو رہا تھا، تو مریض آگے سے جواب دیتا ہے کہ 1 پیناڈول کی گولی یا ایک ہے پیناڈول وغیرہ کا، وہ اس کی 1 چمچ روزانہ پلائی جاتی ہے۔ اب آپ سوچنے کی بات تو یہ ہے 1 پیناڈول گولی کی قیمت 1 لاکھ روپے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، صرف بڑی بیماری ہم نے اس کو بنا دیا ہے۔ کیوں بنا دیا ہے؟ کیونکہ ہم ڈر کے مارے، خوف کے مارے، لوگوں نے ہمارے اندر ڈر ڈال دیا، خوف ڈال دیا، تاکہ اگر یہ بیماری ہمیں لگ بھی جائے، مثال کے طور پر نزلہ زکام اگر لگ بھی جائے تو خوف کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے کرونا میں۔ اب کرونا سے بچنا کیسے ہے؟ آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے، ماسک ڈالنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو خدا ناستہ یہ بیماری لگ جائے تو آپ نے ایسا پرہیز کرنا ہے جو آپ نزلہ زکام میں پرہیز کرتے ہو، اور علاج بھی وہی کروانا ہے جو نزلہ زکام میں آپ کرتے ہو، کیونکہ یہ بیماری جو ہے یہی نزلہ زکام کی بیماری کنورٹ ہو کے کرونا میں تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ایک وبا آ گئی ہے، یہ ایک آفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک عذاب آ گیا ہے۔ آپ کو کرونا وائرس ہو بھی جائے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ سمجھ لینا کہ آپ کو نزلہ زکام ہو گیا ہے۔ جب آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کو نزلہ زکام ہو گیا ہے تو یہ بیماری کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، یہ انتہائی آسان بیماری ہے جو گزر جائیں گی۔ اس کے چند دن جو ہے تکلیف دہ ہوتے ہیں، جو کہ نزلہ زکام کے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو احتیاط کرنا ہے۔ احتیاط کیا کرنا ہے؟ اپنے برتن الگ کر دینے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے ماسک ڈالنا ہے، جتنی بھی آپ حفاظت کر سکتے ہو کرو، بازار جانے سے گریز کرو، گھر میں رہو، اپنے بچوں سے ذرا دور رہو تاکہ یہ بیماری ان میں کنورٹ نہ ہو۔ اس کے بعد آپ جس شخص کو بیماری ہو اس سے نفرت نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ زیادہ تر ہے اگر کسی کو بیماری ہو گئی ہے تو ہم اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نفرت نہیں کرنی، یہ ایک ہلکی سی بیماری ہے، یہ بیماری جو کہ عذاب کی صورت میں ہمارے اوپر آئی ہے، جو کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے تھے کہ میرا جسم میری مرضی، اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تیری جسم اب کس کی مرضی، کیونکہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جسم میری مرضی، کیونکہ اب تو کرونا ہے، کرونا سے ڈرنا ہے، لڑنا ہے۔
لڑنا ہے۔ اگر آپ کو کورونا ہو بھی جائے تو آپ کو کسی بھی مہنگے اسپتال میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں اپنا علاج خود بھی کروا سکتے ہو۔ میڈیکل سٹور سے ڈاکسیسائکلین کیپسول لے آئے، پیناڈول کی ٹیبلٹ لے آئے اور اس کے علاوہ کونسٹان کی سیرپ یا ٹیبلٹ لے آئے، یہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ 3 یا 4 دنوں میں اگر کوئی بھی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے یا کورونا ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن پرہیز کرنا ہے، ٹھنڈا پانی سے پرہیز کرنا ہے، میل جول سے پرہیز کرنا ہے، وہ چیزیں نہیں کھانی جو آپ کی اس بیماری کو بڑھا دے۔ اس کے علاوہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، کیونکہ یہ بیماری نہیں ایک عذاب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو ایک مچھر سے مروا دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی چیز سے بھی اس کو مروا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر میں کسی بڑی چیز سے نمرود کو ماروں گا تو لوگ کہیں گے کہ نمرود بادشاہ تھا اور وہ بڑی چیز سے مر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ایک مچھر سے اس کو مروایا تو لوگوں کو بتا دیا کہ اگر کوئی میرا نافرمان ہے، کوئی اپنے آپ کو رب کہتا ہے، یا کوئی میرے مقابلے میں آتا ہے، یا کوئی میری نافرمانی کرتا ہے، میں اس کو چھوٹی سے چھوٹی چیز سے مروا دیتا ہوں۔ اس لیے یہ بیماری بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ ہلکی سی بیماری جو کہ بہت ہی زیادہ پھیل گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور آرام سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ کی طرف پہ آنا چاہیے۔ میرا جسم میری مرضی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ میرا جسم میری مرضی اب ختم ہونے والی ہے۔ جب بھی کوئی یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، وہ پردے کو ختم کر دے، کوئی بھی عورت پردے کو ختم کر دے، بے حیائی پھیلائے، تو کبھی وہ ڈینگی کی صورت میں بیماری آتی ہے، پھر لوگ چہرہ یعنی جسم چھپانے کو تو چھوڑو، وہ اپنا چہرہ بھی چھپا دیتے ہیں۔ کبھی وہ کورونا کی صورت میں آئے، وہ جسم چھپانے کو چھوڑو، وہ اپنے منہ بھی چھپا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور اپنی حفاظت کرو، اور اس کے علاوہ اگر آپ کی توفیق ہے تو ساتھ موجود غریبوں کی مدد بھی کر دیا کرے، تاکہ اکثر لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور اس بیماری سے نہ ڈرو۔ آخر میں کہیں گے کہ پاکستان زندہ